اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر اتوار کو گلوبل معصومین آفس پر درس قرآن تفسیر قرآن کا سلسلہ آغاز ہوا ہے میر جان بن مسافر صاحب کی طرف سے، اور اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ میر میسمل علی چینل اور گلوبل معصومین چینل اور نوجوانان گھمٹواڑی CIU چینل پر دکھایا جا رہا ہے۔ آج تھوڑا تاخیر ہو گئی، اسی لیے کہ آج ایام فاطمی کی ابتدا ہے، شہر حیدرآباد میں کافی مجالس تھی، اسی لیے آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ آج بعنوان خاص میرے استاد محترم مولانا سید ابوالقاسم صاحب قبلہ بعنوان خاص اطاعت والدین پر بیان کریں گے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اسے غور سے سنیں اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ بات پہنچائے کہ جو والدین کی اطاعت کیسی کرنی چاہیے، ان کا حکم کیسے ماننا چاہیے، ان کی خدمت کیسے کرنی چاہیے۔ اس عنوان پر مولانا سید ابوالقاسم صاحب قبلہ بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسيدنا ونبينا وهادينا أبا القاسم محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على وليه ووزيره وخليفته يعني أصل الدين أمير المؤمنين إمام المتقين غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا ومولى الكونين علي بن أبي طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الذي وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم صل على محمد وآل
عزیزان گرامی، آج کی اس نشست میں جو برائے ایثار ثواب انجمن معصومین صدر نوح خان میر صابر علی زوار مرحوم مغفور اللہ مقامہ کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ مرحوم سے میرا بچپن سے روابط رہا ہے، کالج کے زمانے سے۔ آج جہاں بارگاہ معصومین ہے وہاں پر میں اور صابر بھائی PUC یعنی پری یونیورسٹی کورس کی تعلیم کے سلسلے میں اسٹڈی کرتے تھے۔ اس زمانے سے میں واقف اور آشنا ہوں، اور اس زمانے سے لے کر ان کی آخری ساعتوں تک ہمیشہ ہم دونوں ایک دوسرے سے منسلک رہے، میں اور وہ ایک دوسرے مربوط رہے۔ خصوصاً سعودی عرب میں جب میں گیا تھا اور وہاں بھی میر صابر علی زوار مرحوم مغفور آئے تھے، تو وہاں انہوں نے اپنے نوحوں کے ذریعے سے سب کا دل جیت لیا تھا، کیونکہ ان کی ایک انفرادی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آواز میں سود و گذاز تھا، ایک عجیب کیفیت اور اثر انداز ہونے والی ان کی آواز و شخصیت سب کے دلوں The Bluetooth device is connected successfully. سب ان کی آواز کو، ان کے نوحوں کو سن کر ان کے قریب سے The Bluetooth device is ready to pair. اور The Bluetooth device is connected. کہ لوگ ان سے قریب ہوتے تھے، بلکہ وہ بھی خواہ وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ان سے بھی اپنی قربت اور انسیت کا اظہار فرماتے تھے۔ انہوں نے حیدرآباد کی تاریخ میں ایک نوح خان تھے، وہ اپنی آپ ایک مثال ہے۔ ایسی نظیر حسن سلوک کے ساتھ خندق شاہ واضح و نصیحت فرمایا کو راغب کرتے تھے، جس کا عینی ثبوت یہ ہے کہ بارگاہ معصومین میں مسجد بنائی گئی، اور وہاں پر تقریباً میں 25 سال سے زیادہ پیش نمازی کے خدمات انجام دیتا رہا۔ وہاں وعظ و نصیحت اور ذاکری کی سعادت سے ان کوششوں کو سراہتے تھے۔ اور صابر بھائی کی ایک انفرادی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ بچوں کو بزرگوں کا ادب اور لحاظ کرنا سکھاتے، اور خصوصاً والدین کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے اور بتاتے تھے کہ ماں باپ کی عزت و توقیر میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، صرف وہ کہتے نہیں تھے بلکہ وہ خود اپنے والدین کی بھرپور انداز سے عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں جب تک تم کوئی بات کسی سے نہ کہو جب تک کہ اس پر خود عمل پیرا نہ ہو، کیونکہ اس بات میں اثر نہیں ہوتا جب کہنے والا اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی دلجوئی میں جٹے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ آج کی اس نشست کے لیے اس پروگرام میں جب مجھے مدعو کیا گیا تو میں نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا انتخاب کیا تاکہ ان کے لیے بھی سارے ثواب ہو اور اس سے ہماری قوم کے نونہالوں کو، بچوں کو تربیت ملے اور ان کے لیے کچھ فائدہ مند بات ہو تاکہ وہ اور اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں خود عمل پیرا ہو کر اپنی اولاد کے لیے بھی اس بات پر گامزن ہو جائے، عمل پیرا ہو جائے۔ ایک صلوات بھی ملائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیت ہے 5 لفظوں کی، ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا۔ 5 لفظ ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے بڑی جامعیت رکھا ہے، بڑی معنویت ہے، بڑی اس میں باتیں پوشیدہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اپنی حقیقت سے بھی واقفیت ہوگی اور والدین کے، ماں باپ کے مرتبے اور مقام کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے تو خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں جو 5 لفظ کی ہے، ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا، ایک صلوات بھی جو بتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے رب ہمارے ان ربوں پر رحم فرما جنہوں نے ہمارے بچپنے پر رحم فرمایا۔ اب آپ غور فرمائیے، رکھی ہے لوگوں کو بتلایا اور ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا کہ اگر وہ عقل و فہم و ادراک رکھتے ہیں تو سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ماں باپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، کیونکہ اللہ نے لفظ رب کا استعمال کیا ہے آیت کے آغاز میں، یعنی رب کے معنی ہے پالنے والے کے۔ کیا فرماتا ہے؟ ربر ہمہما، اے رب رحم فرما، کما ربیانی ان ربوں پر، صغیرا یعنی ہمارے بچپنے پر جن لوگوں نے رحم فرمایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ نے غور نہیں کیا، سوچئے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں 2 مرتبہ رب کا استعمال کیا ہے، ایک اپنی ذات کے لیے جو رب العالمین ہے، سورہ حمد کے آغاز میں ہے۔ آپ ہمیشہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، یعنی رب کا استعمال کیا۔ اس کے بعد ماں باپ کے لیے بھی رب کا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی اور لفظ آغاز میں رکھتا، یعنی اللہ کا لفظ اسم اعظم ہے، اس میں تمام اسم ہے، تفصیل اس کے ذریعے عرض کرنا نہیں اللہ کے، اس میں اعظم ہے، اس میں کیا کیا اسم پوشیدہ ہے وہ الگ تفصیل طلب ہے،
لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اس آیت میں اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسے بھی آیت نازل ہو سکتی تھی کہ اے اللہ ہمارے ان ربوں پر رحم فرما جنہوں نے ہمارے بچپنے پر رحم فرمایا. تو کوئی بات رکاوٹ یا کوئی چیز ایسی پیدا نہیں ہو سکتی تھی کہ جو انسان کے سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ اے اللہ ان ربوں پر رحم فرما جنہوں نے ہمارے بچپنے پر رحم فرمایا. بات صاف صاف تھی. اللہ نے کہا نہیں، میں اللہ ہوں، میرا نام اللہ اس میں عالم ضرور ہے، لیکن میں آج والدین کی اہمیت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنی ذات کے لیے اس آیت میں جس لفظ کا استعمال کیا، ماں باپ کے لیے بھی وہی صلوات بھیجے مولا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربر ہمہما کما ربیانی صغیرا. ربیانی یعنی ان ربوں پر اے رب، اے پالنے والے، رحم فرما جنہوں نے ہمارے بچپنے پر رحم فرمایا. یعنی اللہ نے حقیقت انسان کو بھی اس میں ظاہر کر دیا اور ماں باپ کے مرتبے کو بھی ظاہر. یہاں تک پہنچے ہو، بڑے ہوئے ہو، پروان چڑھے ہو کہ جہاں تم پر چڑھ کر، پروان چڑھ کر اپنے آپ کا سینہ تان کر ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام ہو، مرتبہ ہی نہیں ہے ماں باپ کے سامنے. اس لیے کہ تم ایسے دور سے، ایسے زمانے سے گزرے ہو جو قابل رحم تھا. اگر تم پر رحم نہ کیا جاتا یقین جانو تمہارا یہ وجود نہ ہوتا، تمہاری ہستی نیست و نابود ہو جاتی، تمہارا مقام اور مرتبہ، تمہارا یہ رتبہ، یہ ساری چیزیں تمہارے ماں باپ کی جوتیوں کا خطرہ ہے، ان کے رحم کا طفیل ہے. اگر ان لوگوں نے تم پر رحم نہ کیا ہوتا تو تمہارا یہ وجود نہ ہوتا. عزیزان گرامی، کیوں یہ آیت بتلا رہی ہے رب ارحمہما، رحم فرما اے رب کما ربیانی صغیرا، ان ربوں پر جنہوں نے ہمارے بچپنے پر صغیر سنی میں رحم فرمایا. عزیزان گرامی، تمہید کے دائروں سے نکلتے ہوئے ارشاد خداوند عالم اور ارشاد معصومین کی روشنی میں دیکھیے کہ اللہ اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے ماں باپ کا کیا مقام اور مرتبہ بتایا ہے. ایک صلوات بھیجیے مولا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماں باپ کے مقام اور ان کی عزت و حرمت کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت اعلیٰ قرار دیا ہے. یعنی ان کی اطاعت عبادت اعلیٰ ہے، بلند سے بالا ہو کر ہے، اور ان کی ناراضگی، ان کو آرزو نہ کرنا، ان کا آنکھ ہو جانا یا ان سے آنکھ ہو جانا، انہوں نے آنکھ کر دیا ہے، انہیں اولاد سے خارج کر دیا ہے. ارشاد ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. یعنی ماں باپ کو آزردہ کرنا، ناراض کرنا، ناخوش رکھنا، عزیزان گرامی، یہ گناہ کبیرہ کا سبب ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ
کافر ہوں اور تم سے یہ کہیں کافر ہو جاؤ تو تم ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن ماں باپ کے کافر ہونے سے تم ان کی اطاعت میں کمی نہ کرنا۔ کافر ہونے کے لیے کہے تو یہ اطاعت نہ کرنا، کیونکہ اسلام سے ہٹ کے بات ہے، لیکن ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں کوئی کسر باقی نہ رکھنا۔ یہ نہ محسوس ہو ماں باپ کو کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہے تو وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، نہیں بلکہ تم اپنی خدمات سے، ان کی دل جوئی سے، ان کو خوش رکھنے کے ذریعے سے، ان کو ساری فراوانی اور ساری اطاعت گزاری کے ذریعے سے ان کو اسلام کی طرف کھینچو، ان کو آمادہ کرو کہ وہ بھی اسلام قبول کریں۔ اس میں یہ چیز پوچھتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو رسول نے فرمایا میں تیرے لیے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے جلا دیا بھی جائے، یعنی شرک کرنے سے اگرچہ تجھے جلا دیا جا رہا ہے تو پرواہ نہ کرنا، لیکن اگر جان کی حفاظت کے لیے، جان بچانے کے لیے تخیلاً کوئی ایسی بات کہہ دے کر لے کہ جس کے ذریعے تیری جان بچ جائے، لیکن دل میں تیرے دین اور اسلام سے محبت ہو، اس کو تسلیم کرتا ہے، اور تقیتاً کو یہ لفظ کہہ سکتا ہے جان کا بچانا واجب ہے۔ اس کے بعد دوسری وصیت فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ تو سلوک کرنا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں کوئی رمق برابر کمی نہ آنے پائے۔ یاد رکھ اگر ماں باپ ظالم بھی ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو زبان سے اف نہ کرنا۔ اگر تو نے زبان سے اف کیا تو یاد رکھ تیری ساری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، تیری ساری عبادتیں نماز کے سبب سے قبول نہیں کی جائیں گی، اور ان کے ظلم و ستم کو خاموشی سے سہ لینا۔ اور یاد رکھ اگر ماں باپ تجھ سے کہیں کہ کسی کثیر مال سے بھی گریز کر لے، دستبردار ہو جا، مال کثیر کو چھوڑ دے، تب بھی ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ عزیزان گرامی، اتنے بلند مرتبے کو ایسے انداز سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ اللهم صل السلام على محمد وآل محمد۔ ماں باپ کا آخ کردہ ہو تو جب مرے گا قیامت ایک پردہ اٹھا لیا جائے گا، جنت کی خوشبو جب آئے گی، اگر کوئی شخص 500 سال کے راستے کی طولانی پر بھی اطاعت و فرمانبردار ہے تو جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا، لیکن آگ شدہ
माँ बाप का नाफरमान बेटा जन्नत की खुशबू गरीब होने के बावजूद खुशबू हरगिज सूंघ नहीं सकता। तलवार में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माँ बाप का वो मर्तबा और मकाम अजीज़ान गिरामी, अल्लाहु अकबर। इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पूछा गया कि मौला ये बतलाइए कि औलाद का माँ बाप के ऊपर क्या हक है। तो इमाम ने फरमाया कि खबरदार रहना, रास्ता चल रहे हो तो उनके आगे अपना कदम ना बढ़ाओ, कदम ना बढ़ाओ। और कहीं बैठ रहे हो महफिल में तो उनसे पहले ना बैठो, खाना खा रहे हो दस्तरखान पर हो तो उनसे पहले निवाला ना उठाओ, उनसे गुफ्तगू कर रहे हो, बात कर रहे हो तो उनकी आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद न होने पाए। अगर तुम्हारी गलती भी हो तब भी वो सजा दें तुम्हें तो जबान से उफ न करना। याद रखो, माँ बाप के वो हुकूक हैं, माँ बाप का वो मकाम है, वो मर्तबा है कि अगर तू अपने जिस्म की चमड़ी खाल निकाल के उनकी जूतियां बना दे तब भी उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकता। अजीज़ाने गिरामी, एक शख्स ने, एक नौजवान ने आकर इमाम से कहा कि मौला, मैंने माँ बाप के एहसान का बदला चुका दिया। क्योंकि कुरान में खुदावंद आलम फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या हो सकता है, नेकी का बदला नेकी के साथ। अजीज़ानी गिरामी, यहाँ पर थोड़ा रुक के मैं कहूँगा मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एहसान उस अमल को कहते हैं जिसमें पहल हो, यानी जिसने पहले तुम्हारे साथ नेकी की, तुम्हारे साथ एहसान किया, तो वो एहसान हुआ। उस एहसान के बदले में तुम लाख नेकियां करते जाओ, लाख उनके साथ एहसान करो, उस एहसान का बदला नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों कि तुम्हारी खिदमत अंजाम देने के सिलसिले में माँ बाप ने तुम्हारे साथ नेकियां करने के सिलसिले में पहल की है। अब तुम लाख कोशिश करके, लाख कमा धमा के उनके साथ एहसान करो, नेकियां करो, तो उनके एहसान का बदला नहीं चुका। बहरहाल जब उस नौजवान ने कहा तो कुरान में खुदा ने फरमाया, वले वाले लहना एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, है ना, नेकी करो। तो उसके जहन में ये था एहसान करना, एहसान करना। जैसा आज के लफ्ज़ी माने लेते हैं, एहसान कर दिया भाई, गरीब को देखा, खाना खिला दिया, कपड़े पहना दिया, घर में था, जो भी घर दे दिया, फना कर दिया, एहसान कर दिया। वो जिम्मे में नहीं आता। अजीज़ानी गिरामी, वो यही समझ के अपनी दादी में इमाम से कह रहा था कि मैंने माँ बाप के साथ उनके एहसान का बदला चुका दिया। इमाम ने कहा, क्या कहा? फिर क्या है? कहा, मैंने माँ बाप के एहसान का बदला चुका दिया। इमाम के तेवर बदले, कहा किस तरह तूने बदला चुकाया?
احسان کا فرزند رسول میرے ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں، میں رات دن ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں، ان کے دل جوئی میں رہتا ہوں، اچھا کھانا کھلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، ان کے کھانے پینے کا، رہنے کا، ہر چیز کا، کپڑوں کا، ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں، یہاں تک میرے ماں باپ نابینا ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر 7 پاپیادہ حج کروائے۔ یہی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ وسلم محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ حج ضعیفوں کے لیے جہاد کے برابر، یعنی ایک ضعیف حج کے لیے جا رہا ہے تو حج بھی ہے اور جہاد کے برابر ہے۔ ضعیف اگر نابینا، بوڑھا اور نابینا، وہ کہتا ہے کاندھے پر میں نے بٹھا کر 1 نہیں 2 نہیں 7 پاپیادہ حج کروایا پیدل۔ تو اچھا تو کیا احسان کا بدلہ چکا دیا آپ نے؟ کمالا آپ خود فرمائیے، کہتے نہیں ہے تو نے جو کام انجام دیا تیری خدمت میں، تیرے ماں باپ کی خدمت میں زمین آسمان کا فرق بھی نہیں کہہ سکتے۔ تعجب کرنے لگا، کمالا بھی کیا فرما رہا ہے؟ کہاں زمین آسمان کا فرق نہیں؟ مولا نے کہا جانتا ہے تو خدمت کر رہا ہے اس سوچ میں کہ ضعیف ہو گئے، اب تو اندھے بھی ہو گئے، مانا کہ حج کرایا، کاندھے پر بٹھا کے 7 پاپیادہ حج، لیکن تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، آج نہیں تو کل مر جانے والے، جتنے دن زندہ ہیں چلو ان کی خدمت کرو۔ گردن کو جھکا لیا، شرمندگی کا پسینہ ماتھے پر آ گیا۔ امام نے کہا تو ان کی موت کی فکر میں خدمت کر رہا ہے، آج نہیں تو کل مر جانے والے، اور تیرے ماں باپ تیری اس وقت خدمت کرتے رہے، اس وقت سے کرتے آئے کہ جب تو ایسا تھا نہ منہ سے کچھ کہہ سکتا تھا، نہ ہاتھ سے کچھ دے سکتا تھا، نہ پیروں سے چل کے جا سکتا تھا، تیرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا اپنی تکلیف کے اظہار کا، وہ ہے رونا۔ بھوک لگتی تو روتا، سردی ہوتی تو روتا، گرمی ہوتی تو روتا، شیوٹی گاتی تو روتا، رفع حاجت ہو جاتی تو روتا، ایک ہی کام تھا رونا۔ تیرے ماں باپ اپنے سارے کام چھوڑ کے تیرے قریب آ جاتے اور تیری خدمت انجام دیتے، تیرے بھوک اور پیاس کا، تیرے لباس کا، گرمی سے سردی سے بچانے کا، ہر بات کا خیال، اس فکر میں تجھے پروان چڑھایا، پڑھایا، لکھایا، آداب و اخلاق سکھائے کہ ہمارا نقل مراد، ہمارا بچہ آج چھوٹا ہے، کل بڑا ہوگا، پروان چڑھے گا۔ تیرے ماں باپ تیری زندگی کی فکر میں خدمت کرتے تھے اور تو ان کی موت کی فکر میں خدمت کر رہا ہے۔ بتا زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ قدموں پہ گر گیا روتے ہوئے، کہا مولا مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں سن،
تیری ماں نے تجھے ایک رات جو ایک وقت دودھ پلایا، تو نے اس ایک رات کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا۔ تیرے باپ نے زندگی بھر دن بھر خدمت کر کے، زندگی بھر خدمت کر کے رات میں آرام کرتے وقت اگر تو رات کو اٹھ جاتا، اپنی نیند خراب کر کے تیرے جھولے کی ڈوری ایک مرتبہ جو کھینچ کے چھوڑ دیا، تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکا پایا۔ بدلہ کیا احسان کا بدلہ تو نے چکا دیا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، فرزند رسول مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ یہ خیال دل میں کبھی نہیں آئے گا۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ اللہ عزیزان گرامی، نوجوانوں، بچوں، سوچئے امام نے کیا فرمایا۔ مولا کائنات ہے ایک شخص جو تاجر تھا، وہ آ کے کہنے لگا کہ مولا مجھے فرصت بہت کم ملتی ہے، تجارت کے لیے باہر جانا آنا سب، اگر مجھے کچھ وقت بچ جائے تو میں کیا کروں گا؟ تو ماں کی خدمت کر، کہ مولا اگر پھر بھی وقت بچے کہ ماں کی خدمت کر، کہ مولا پھر بھی وقت بچے کہ ماں کی خدمت کر۔ 3 مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا کہ مولا پھر وقت اگر بچے تو کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو کہا باپ کے ساتھ نیکی کر۔ کسی نے پوچھا مولا کیا ماں کا مقام باپ سے بڑا ہے؟ کہ نہیں، دونوں کا مقام برابر ہے۔ کہ پھر آپ نے 3 مرتبہ پوچھنے پر کہ ماں کی خدمت کر، اور چوتھی مرتبہ کا باپ کی۔ امام نے کہا سن، ماں گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہیں، جو بھی مصائب و آلام مصیبت تکالیف آتی ہے ماں باپ پر ضرور پڑتی ہے، دونوں کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن باپ آزاد ہے، آزاد، وہ ایسے موقع پر اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، دوست احباب میں جا کر، عزیز و اقارب میں جا کر، رشتہ داروں میں جا کر اپنی تکلیف، اپنی مصیبت کا اظہار کرتا ہے، دل و دماغ کا غبار نکال کے آتا ہے۔ لیکن ماں گھر کی 4 دیواری اور ماں خبر اگر تمہاری غلطی نہ بھی ہو، تمہاری لگے جان گردن کی رگ بھولنے نہ پائے، اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے رکھا۔ عزیزان گرامی، کہاں تک عرض کیا جائے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ، کہ ایک خوبرو نوجوان مسجد کے سامنے سے گزرا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ ابھی جو نوجوان گزرا بہترین تلوار چلانے والا، فنون جنگ سے واقف ہے، تیر انداز ہے، بڑا ماہر ہے جنگ کا، جاؤ اس کو بلا کر۔ ایک شخص گیا اور جا کر کہا تجھے رسول اللہ نے یاد کیا؟ وہ آیا کہ بیٹھ گیا۔ نبی نے فرمایا یہ لوگ تیری بڑی تعریف کر رہے ہیں،
تو فنون جنگ سے بہت اچھا واقف ہے، مہارت رکھتا ہے، جنگ کے ہنر ہے، بہت خوب واقف رکھتا ہے، تلوار بہترین چلاتا ہے، بہترین تیر انداز ہے، اور یہ لوگ قائد ظاہر کرتے ہیں کہ کاش تجھ جیسا انسان نوجوان ہمارے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری بھی بہت خواہش و تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں اور اسلام کی نصرت کروں۔ تو میرے نبی نے کہا ہاں بے شک ہمارے ساتھ جنگ میں رہنا اور جنگ میں شہید ہونے کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب قتل ہوتا ہے کوئی تو وہ مرتا نہیں ہے، اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر بچ کے آ گیا تب بھی تجھے راستے میں جنگ کے ہاتھ نہیں کیا، راستے میں موت آ گئی تو کہا اس کا بدلہ اللہ کے اوپر ہے، کیونکہ تیری نیت خاص تھی جنگ کے جہاد کے لیے، کیونکہ جنگ ہوتی ہے لیکن جہاد میں جب جنگ بدل جاتی ہے وہ اس وقت جب نبی اور امام کی اجازت ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر جہاد میں مر جائے یہ مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مرتبہ جس کا کوئی تصور نہیں۔ فرماتے ہیں میری جان اس پہ قبضہ قدرت میں، اگر فائدے بتاتا جاؤں۔ اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ اے رسول اللہ میری بھی بڑی خواہش و تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں جہاد کروں۔ کبھی کون سی چیز مانے ہے رکاوٹ بنتی ہے، کہا میرے ماں باپ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں اور مجھ سے بڑی انسیت رکھتے ہیں، ایک رات گوارا نہیں کرتا۔ نبی نے فرمایا جس خدا کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جہاد میں شہید ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں لگا رہے، ماں باپ کی خدمت میں لگا رہے تو اس کو خدا بند وہ مرتبہ مقام دے گا۔ عزیزان گرامی، نبی کریم فرماتے ہیں دو اشخاص کے لیے دو سچا ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے اور ماں باپ کی خدمت میں جٹے رہتے ہیں، ان کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اکرم اگر ماں باپ کے چہرے پر رحم کی نگاہ ڈالے ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ ایک حج مقبولہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ اگر دن بھر میں 100 مرتبہ نظر ڈالے تو نبی خدا نے جواب کیا اللہ کا رحم و کرم اس کی نوازشیں اس سے کہیں زیادہ
ہر نظر پر اللہ تعالیٰ حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے بابا کے ساتھ جا رہا تھا، یعنی چودھری امام کے ساتھ۔ راستے میں میرے بابا نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے باپ کے ساتھ جا رہا، کا رخ نہیں کیا، اس یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ۔ کسی بھی حالت محمد وآل محمد کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد الزاہد تھا، جرید نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ اپنے ایک مقام بنا لیا تھا عبادت کے لیے، ہمیشہ عبادت میں جڑا رہتا تھا، ہمیشہ عبادت گزار تھا۔ ایک مرتبہ ایک دن اس کی ماں آئی، نماز میں مشغول ہے، ماں نے آواز دی، وہ نماز میں مشغول ہے، جواب نہیں دیا، ماں چلی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آئی، پھر آواز دی، نماز میں مشغول تھا، جواب نہیں دیا، چلی گئی۔ تیسری مرتبہ آئی، پکارا، جواب نہیں دیا۔ جاتے جاتے اس نے کہا، اے بنی اسرائیل کے خدا، اس نے جو میری توہین کی، اس کا بدلہ تیرے اوپر چھوڑ رہے۔ کہہ کے چلی گئی۔ دوسرے دن ایک بدکار عورت اس کی عبادت گاہ کے قریب، جہاں وہ عبادت کرتا تھا، کٹیا تھی، جھوپڑی تھی، جو بھی تھی، وہ آئی اور وہاں پر اس کو بچہ پیدا ہوا۔ وہ رو رو کے چلانے لگی، لوگوں کو بلا بلا کر کہنے لگی کہ جو عبادت گزار ہے، عبادت کر رہا ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے۔ میری بڑا عابد لوگوں سے کہتا تھا کہ زنا حرام ہے، بلا ہے، نصیحت کرتا تھا، اور خود اسی کا مرتکب ہو گیا۔ بادشاہ تک بات گئی، اس نے اس کو پھانسی کا حکم دے دیا، اور جیسے ہی ماں کو معلوم ہوا، روتی چلاتی ہوئی آئی اور رونے لگی۔ جرید نے کہا کہ اماں، یہ آپ ہی کی دعا کا نتیجہ ہے، آپ نے جو کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے خدا، اس کا مواخذہ تو ہی لینا، اس نے میری آواز پر آواز نہیں دی۔ یہ کہا کہ تمہارے کہنے کا نتیجہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ تو تم قصہ بیان کر رہے ہو، لیکن اس کا گواہ کون ہے؟ گواہ کوئی نہیں۔ تو کہا اس بچے کو لایا جائے، اس بچے کو لایا جائے، اسی سے پوچھا جائے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بچے سے کہا پوچھو، دیکھیے عبادت گزار کرتا، اس کو یقین تھا خدا پر، لیکن اللہ بتلانا چاہتا کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی لیے کہ بچے کو لایا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ وہ اللہ کی قدرت سے گویا ہوا، بولنے لگا، کہا کہ فلاں جنگل میں
ایک چرواہا ہے وہ فلاں شخص کا، اس چرواہے سے میری ماں نے یہ عمل کیا جس کے سبب سے میرا وجود ہوا۔ جب اس نومولود بچے نے گویا ہو کر یہ بات کہی تو وہ پھانسی سے بچ گیا۔ عزیزان گرامی، ایک دنیاوی ماں کا یہ مقام اور مرتبہ، یہ قدر و منزلت اللہ کی نگاہ میں جو امت کی ماں ہے، جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں اور فاطمہ امت کی ماں ہے، ام المؤمنین و مسلمین ہے۔ اب وہ ماں ناراض جا رہی ہے، کہتی ہے یا علی میری میت میں اس کو آنے نہ دینا کہ جس سے میں ناراض جا رہی ہوں۔ عزیزان گرامی سوچئے کہ اس کا مقام کہاں ہوگا، نام نہیں لیں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، زمانے سے پوچھ لو آج زمانہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ میں جس مقام پر ہوں وہاں پر میں وہ نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا کہ جس نے فاطمہ کے دل کو دکھایا، اذیت پہنچائی، جس فاطمہ کے لیے نبی زندگی میں فرمایا کرتے تھے فاطمہ تو بذۃ منی من آذاہا فقط آذانی، من آذانی فقط آذانی، کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا ایسا ہے کہ اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی گویا ایسا ہے کہ اس نے خدا کو اذیت دی۔ عزیزان گرامی، نبی نے، کون نبی نے کہ جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی کا جو مرتبہ اور مقام رکھتا ہے، جس کی زبان پر وحی کی مہر لگا دی اللہ نے کہ جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا اس کا عمل بغیر وحی کے کیسے ہوگا۔ فاطمہ جب بھی بزم نبی میں آتی تھی نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کون؟ رحمت للعالمین، فخر انبیاء، خاتم المرسلین، اگر روز محشر نبی آ جائے انبیاء و مرسلین کے درمیان سب پر فرض ہے کہ نبی کے استقبال کے لیے اٹھ جائے، لیکن نبی بتا رہے ہیں مجھ پر یہ فرض اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے کہ فاطمہ آ جاتی ہے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ صرف زندگی کی بات نہیں، مرنے کے بعد کی بات ہے۔ یہی تو کہا نا مدادا پکڑا، جس نے اسے اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ مرتبہ بتا، لوگوں نے پوچھا، اور نے کسی نبی کی تاریخ میں نہیں دیکھا پڑا سنا کہ کوئی نبی اپنی بیٹی کے استعمال کے لیے اٹھا۔ کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں؟ حیران کا نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے فاطمہ جب بھی آ جائے اٹھیے اور اٹھ کر اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے مقام پر بٹھا کے بتائیے کہ فاطمہ آپ کی قائم مقام ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ قائم مقام نبی ہے۔ زندگی نبی نے کسی نے فاطمہ کو اذیت نہیں پہنچائی، نبی کی زندگی کسی نے
یا نبی کیوں کہہ رہے کہ میں نے اللہ کہہ رہا یہ بات کہہ دو تاکہ آنے والے لوگوں کو بھی معلوم ہو فاطمہ کا مقام مرتبہ کیا ہو۔ انتہا باپ پر بیٹی کو رونے نہیں دیا، کہتے دن کو روتے تو کاروبار میں کالل پیدا ہو، رات میں روتی ہے تو کہتے نینا خراب ہو گئی ہے۔ کہتی ہے کہ فاطمہ یا علی ان سے کہہ دو فاطمہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی، کم سے کم یہ سن کے رو لینے دیتے کہ فاطمہ کہہ رہی ہے زیادہ دن زندہ نہیں ہوگی۔ ارے غضب در غضب یہ ہو گیا، علی دن میں لے جاتے گھر سے فاطمہ کو بقی میں ایک درخت کے نیچے بٹھا دیتے تھے اور شام کو لے کے آتے، لیکن ایک شام سرے شام پہنچے کیا دیکھا درخت کاٹ دیا گیا۔ کبھی تیرے رسول یہ کیا کہ امت کو میرا سائے میں بیٹھ کے رونا بھی گوارا نہیں۔ عزیزان گرامی، وہ فاطمہ اللہ اکبر 18 برس کے سن میں فاطمہ، ارے کمر خمیدہ بال سفید، آنکھ میں عصائے کا کمر پر، باپ کی قبر پر کہہ رہی ہے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پر پڑتی تو راتوں میں بدلتا۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی کیا قیامت ہے قیامت، کیا کہہ گئی فاطمہ۔ عزیزان گرامی یہ رات کا فوج ہوا فاطمہ کی مصیبتوں کا، جب شہزادی دنیا سے گزر گئی، دنیا سے گزر گئی، علی نے اس وقت کفن دیا لیکن کفن پہنا کے بعد ایک مرتبہ زینب تو کھڑی ہوئی تھی، آنکھ سے کہا اشارے سے بابا اماں کا میرے ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، ورو کے پکارے کہ خمید آئی رہے گا۔ اس کے بعد علی روئے نہیں، ایسا دیا بلند کیا، اداداروں باہر کھڑے ہوئے، سلمان و بودن نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ علی کو ہم نے ایسا دیا بلند کرتے کبھی بھی نہیں سنا۔ جب علی نے فاطمہ کو قتل کفن کے بعد عزیزان گرامی باہر آئے تو پوچھا مولا اگر کیا مصیبت گزری تو کہا سلمان و بودر تم ہمیشہ پوچھتے تھے نا کہ فاطمہ 18 برس میں ضعیفہ نظر آ رہی ہے، کمر خمیدہ، کمر پہ ہاتھ میں دباؤ کو ہے، کہاں والا پوچھتے کا دن گیا کرو جس دن فاطمہ کے در پر آگ لائی گئی۔ عزیزان گرامی علی فاطمہ کی مصیبت بیان کر کے رو رہے ہیں، علی جیسا ثابت کرتا ہے سلمان و بودر میں کیا بتاؤں فاطمہ پر کیا مصیبت گزری، آئے جب در کو آگ لگائی گئی، اس کے بعد ظالم نے تو دروازے کو یوں دھکیلا پیر سے، دروازہ جلتا ہوا فاطمہ پر گرا، آئے وہ دل میں جدید فاطمہ درا دیوار کے درمیان، یوں آ گئی فاطمہ کے پسلیاں ٹوٹ گئے۔ عزیزان گرامی باپ رو کے کہتے ہیں ارے میرا باطن دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو گیا۔ فاطمہ فریاد کرتی رہی، عزیزوں میں نے مجلس تمام کی، جب کا وقت آیا آپ جانتے ہیں کہ آخری دیدار جنازے کا کروایا جاتا ہے، کہا کہ آؤ فاطمہ کا دیدار آ کر کرو، سب آ گئے لیکن علی نے دیکھا حسین نہیں آتے، پوچھا حسین کہاں ہے، فدا نے اشارہ کیا کونے میں بیٹھے رو رہے، علی مطلب سے نتیجہ ہے، کہا حسین چلو میرے لاؤ،
اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو عزیزان گرامی حسین کا لا کے گود سے اتارا حسین نے کہا بابا ایسے دیدار نہیں ہوتا تو پھر کیا چاہتے ہو کہا پہلے بندے کا من کھولیے کہ کس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی میں ڈالے دیتی بابا کی کا مرتبہ وہ شہید مرتا ہے شہید زندہ رہتا ہے ان کا کیا مقام ہوگا اسی لیے بتایا حسین نے باقی بیٹھ دیا کر کہا اما جب فاطمہ کے بندے کا من ٹوٹے آواز آئی میرے لال مجھ سے لپٹ جا حسین ماں کی میت سے لپٹے ہوئے علی بچپت تک آگے بڑھے حسین کو پیار سے بڑے آہستہ ماں کی میت سے جدا کیا میت سے جدا کرتے لیکن آئے سکینہ جان غریبہ باپ کی میت سے زخمی میت سے لپٹی ہوئی سو رہی تھی میری بچی رو رو کے سوئی ہے ذرا ایسا جگانا رونے والوں کیا زینب جگا سکے نہیں شکر کا تازیانہ سکینہ زمین پر لوٹ رہی تھی کہتی تھی بابا میری یتیمی ملازہ کی ہے کان بھی زخمی ہوئے رخسار بھی تماچوں سے نیلے خوش بھی بگار ہو گئی بابا اٹھیے ہماری کون امداد کرے نہ پاس چچائیں نہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہا ہماری سزاداری کو قبول فرما ہمیں کوئی غم سائر پھیلی کے ہمیں جلد حج و زیارات سے مشرف فرما تمام عالم کے مومن و مومنات جو وطن سے دور ہیں مسافرین زائرین اور حیدرآباد کے مومن و مومنات ان سب کے آل و عیال کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمانا آنے والے تمام عالم سے کرونا وائرس کو ختم فرما دے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے ہمیں جلد حج و زیارات سے مشرف فرما ہمارا مقصد کربلا ہو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما مرحوم میر صابر علی زوار اللہ مقامہ کو جوارے رحمت شہزادی کونین سید الشہداء میں جگہ عطا فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی اہل و عیال کو سلامت رکھنا آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے پڑھتے حساب میر احمد علی زوار اللہ مقاموں و اہلیہ شہزادی بیگم اور استاد محترم میر صابر علی زوار اللہ مقاموں نوح خان میر حسن علی زوار میر بشارت علی
حسینی خانم، میر رضا علی رضوی، سیدہ کنیز فاطمہ، سید ہدایت علی عابدی، شمس النساء بیگم اور فرزانہ فاطمہ، ان مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔